والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہمیشہ سے ہی کافروں میں سے تھا. کل ہم نے اسجدوا لآدم کے تحت دو باتیں عرض کی. ایک تو یہ کہ یہ حکم جس طرح فرشتوں کو تھا اسی طرح یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی روشنی کے اندر ہم نے یہ بات واضح کی تھی. دوسری بات کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں فرق ہوتا ہے. سجدہ تعظیمی جو ہے یہ تو پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، حلال تھا، لیکن سجدہ عبادت کسی امت کے اندر جائز اور حلال نہیں تھا. سجدہ تعظیمی ہماری امت محمدیہ کے اندر حرام ہے اور یہ چیز کفر کے زمرے میں آئے گی. لیکن جب اس کے حکم میں فرق آتا ہے، جب یہ چیزوں میں فرق کرتے ہیں تو اس کے حکم میں بھی فرق آتا ہے. کیا اگر کوئی بندہ کسی کو تعظیم کا سجدہ کرتا ہے تو کیا وہ مشرک قرار پائے گا، اس کو شرک کا مرتکب ہوگا، یا وہ جو ہے حرام اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا؟ یاد رکھیے جب طور عبادت سجدہ ہے تو وہ تو شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی جو ہے یہ حرام ہے اور اس کا مرتکب جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہے. ابا، اس نے انکار کی. تو باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر اب بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ صوفیت کی آڑ کے اندر یہ جتنا بھی خانقاہی نظام ہے نا، قبر پرستی کا، درباروں کا، یہ ظلم وہاں اب بھی روا ہے. باقاعدہ اپنے پیر کو سجدہ کرنا، صاحب قبر کو سجدہ کرنا، یہ چیز لوگوں میں اب تک بھی روا ہے. اور اس پر صوفیاء کے باقاعدہ اشعار بھی ہیں اپنے پیروں کے ساتھ سجدے کی عقیدت پر. بہرحال یہ اسلام میں حرام ہے، قطعاً اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب شیطان جو تھا ابلیس، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود اس بات کی تعریف کی ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ تکبر کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس. جب نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چیز بھی تکبر میں ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس آدمی میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس میں صحابہ نے جب یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا
کہ تکبر یہ نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، خوبصورت اللہ کو پسند ہے۔ تکبر کیا ہے؟ باطار الحق، کہ بندہ حق بات کا، سچی بات کا، صحیح بات کا انکار کر دے، حق بات کو جھٹلا دے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو کمتر حقیر سمجھے، یہ چیز تکبر ہے۔ تو چونکہ ابلیس نے بھی یہی انداز اختیار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں جو ہوں آدم علیہ السلام سے زیادہ اچھا ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم علیہ السلام کو یا اللہ تو نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے۔ اب ظاہری طور پر تو یہ بات واضح ہوتی ہے نا کہ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی پاؤں مسلی جاتی ہے، تو اسی بنیاد پر اسے خمار تھا ابلیس کو کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے، یہ چیز جو ہے یہ جو ہے میری عقل نہیں مانتی، یہ ظلم ہے۔ حالانکہ اگر اس چیز کو گہرائی سے دیکھا جائے تو اس کی یہ سوچ لاجک جو تھی ابلیس کی غلط تھی۔ کیوں کہ دیکھو مٹی کا کام جلانا ہے، وہ تو برباد سے ختم کرتی ہے، اس کے برعکس مٹی جو ہے وہ تعمیر کا کام دیتی ہے۔ تو ہر چیز کی خاصیتیں مختلف ہوتی ہیں، یہ سوچ بھی اس کی غلط تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور فقہی ضابطہ بھی سمجھ لیں آپ۔ اہل علم کا ایک قول معروف ہے، امام نے سیرین کے بارے میں بھی یہ معروف ہے، اور بعض اور بھی اہل علم سے منقول ہے، اول من قاس ابلیس، آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، اول من قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ یاد رکھیے قیاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قیاس شرعی ہوتا ہے کہ منصوص علت کی بنیاد پر کسی چیز کا حکم کسی چیز کے ساتھ ملانا، اس قیاس کا کوئی مسلمان اہل علم منکر نہیں ہے۔ خود اس قرآن مجید میں اس قیاس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر جو ہے وہ بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف غداری کی، عہد شکنی کی، تو ان کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ یہ بیان کر کے باقی لوگوں کہا گیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او عقل مندو بصیرت والو عبرت حاصل کرو، جاننا اگر تم بھی ایسا کام کرو گے، تم بھی اسلام سے غداری کرو گے، تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیاس کیا۔ ایک بی بی آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرا جو ہے ایک آدمی کا میرا باپ بوڑھا ہے، اجے اس کو جو ہے حج کا فریضہ پہنچ چکا ہے، جگہ میری ماں کا دو الگ الگ قصے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ حج کا قصہ جو ہے وہ انہوں نے حج نہیں کیا، وہ فوت ہو گئی، حج میں فرض تھا، آفا احج عنہا، وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی یہ بتا لو کان علی امک دین اکنت قاضیھا، یہ بتا اگر تیری والدہ کے ذمہ قرضہ ہوتا تو ادا کرتی؟ کہنے لگی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور ادا کرتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فدین اللہ احق ان یقضی، پھر رب کا قرضہ ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو مخلوق کے حق پہ قیاس کیا، کس کو؟ اللہ کے حق کو، اللہ کے فریضے کو۔ تو یاد رکھیے شرعی منصوص جو ہے وہ جو ہے علت کے اوپر قیاس کسی مسئلے کا حکم تلاش کرنے کے لیے اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ قیاس ابلیسی کیا ہوتا ہے؟ قیاس ابلیسی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف شریعت کا فیصلہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بات، اس کا حکم ہے، اس کے مقابلے میں عقلی موشگافیاں کر کے شریعت کے حکم سے انحراف کرنا، شریعت کے حکم سے نکلنا، یہ قیاس ابلیسی ہوتا ہے۔ ادھر حکم تھا اسجدوا لآدم، ادھر ابلیس کی رائے کیا تھی؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ ہے وہ قیاس جسے قیاس ابلیسی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بعض لوگ ہمارے بارے میں اہل الحدیث کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں خام خواہ جھوٹا کہ یہ جو کوئی اہل حدیث ہے یہ قیاس کو نہیں مانتے۔ اور بھائی ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں، جس قیاس کے ہم منکر ہیں وہ یہ ابلیسی قیاس ہے جس کے ہم منکر ہیں۔ جو شرعی قیاس ہے، صحیح قیاس ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ چلیے جی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہمیشہ سے تھا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تو رہ ٹھہر وزوجک اور تیری بیوی الجنت جنت میں. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ انسان کا مرد اور عورت کا فطری تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھی زندگی بسر کرنا یہ ایک فطری اور طبی تقاضا ہے. مجردانہ زندگی جو ہے بغیر شادی کے زندگی یہ حقیقت میں فطرت نہیں ہے بلکہ فطرت سے انحراف ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجردانہ زندگی جو ہے اس کو گزارنے کی اجازت نہیں دی. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، ایک چشمہ دیکھا، وہاں پر کھجور کا درخت دیکھا تو ماحول بڑا پیارا لگا، جو ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اگر آپ اجازت دے تو میں وہی ڈیرے ڈال لیتا ہوں، وہاں پہ جو کھجور کھا لی، پانی پی لیا اور اللہ کی بات میں لگے رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان دیکھو میں نے شادیاں میں جو ہے نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں رات کو میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں نے طلاقیں بھی دی ہیں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ صحابہ کرام کہتے ہیں لو اوزینا لاختصینا، کہ نبی علیہ السلام نے نہا عن التبتل، نبی علیہ السلام نے مجردانہ زندگی جو ہے کہ بندہ اللہ اکیلا ہی رہے، شادی وغیرہ نہ کر رہے، یہ مجردانہ زندگی سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آدمی جو ہے بغیر شادی کے زندگی بسر کرے. تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو اجازت مل جاتی لاختصینا تو ہم لوگ یا خصی ہو جاتے، ہم شادیاں نہ کرتے. ٹھیک ہے جی، چلیے. باقی یہ جو لوگوں نے لازم بنا لیا کہ مجرد سب سے اعلیٰ ہے، جوہر ہے نا سالہ ہے، یہ اعلیٰ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ آوارگی ہے، اور یہ اپنا وقت کے ساتھ بندہ اس چیز میں جو ہے وہ رسوا ہوتا ہے. کیوں کہ پھر جب بڑھاپے میں آتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ اپنی ضروریات کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی سہارا بننے والا فرد بھی نہیں ہوتا. قلنا وقلنا یا آدم اسکن، ہم نے کہا آدم علیہ السلام اسکن آپ جو ٹھہریے اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں، وقلا منہا اور تم دونوں کھاؤ اس سے. کل ہمارا نا اکالا یا کل سے ہمارا کل کل کلا تم دونوں کھاؤ اس سے، رغدن کھلا وافر، بھائی سوشے تم آج جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ اور نہ تم دونوں قریب جانا هذه الشجرہ اس درخت کے. اب یہ درخت کون سا تھا؟ نہ رب نے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی کو تعیین کی. اگر مخلوق کے لیے اس کا بیان ضروری ہوتا اللہ ضرور اس درخت کو واضح کر دیتا. اب لوگ یہاں پہ جب مختلف مفسرین نے بھی زور لگایا، مجھے کوئی کہتا جی فلاں درخت ہے، وہ فلاں، حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے جو کہہ دیتے ہیں جی گندم کا درخت سی، حالانکہ گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں، وہ سٹے ہوتے، بالیاں ہوتی ہیں. بات سمجھے؟ یعنی اتنا بھی نہیں سوچتے کہ بولنے لگے کیا رہے. تو اس لیے جو ہے اس کی جس چیز کی حقیقت رب نے بیان نہیں کی اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو خام خواہ اس کی کنہ حقیقت کو خریدنے کی کوشش کرنا یہ خام خواہ گمراہی کو اختیار کرنا ہے. لہذا اگر ہماری ضرورت ہوتی، ہمارے معاملے سے متعلقہ ہوتا، اللہ ضرور بیان کر دیتا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ تم دونوں قریب جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَ اگر تم جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَكُونَ تم دونوں ہو جاؤ گے مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے. اب یہ آیت جو ہے ایک اور شرعی فقہی قاعدہ جو ہے نا سد ذریعہ، یہ اس قاعدے کی بیس بنیاد ہے جو فقہی قاعدہ ہوتا ہے نا سد ذریعہ. فقہی وہ قاعدہ وہ اس آیت سے ماخوذ ہے. پھر جو ہے سد ذریعہ کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی ہے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سدا یا سدو سدن کا معنی ہوتا ہے روکنا، بند کرنا. دیوار کو بھی سد کہتے ہیں نا، چونکہ یہ بھی رستے کو بند کر دیتی ہے، آدمی دوسری طرف دوار سے نہیں جا سکتا، جبکہ دروازے سے باب سے جانا پڑے. ذریعہ جس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، گویا کہ کسی چیز تک پہنچنے کا جو رستہ ہوتا ہے اس کو بند کر دینا، یہ ہے سد ذریعہ. سد ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کام، یعنی یہ قاعدہ جو ہے ایسا کام جس کا نتیجہ حرام کی صورت کے اندر نکلتا ہو
اس حرام سے بچانے کے لیے وہ حلال کام جو ہے اس سے پابندی عائد کرنا، یہ سد ذریعہ کہلاتا ہے۔ ایک جائز کام اسے اس لیے روک دینا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ حرام کی صورت میں نکلے گا، غلط کام کی صورت میں نکلے گا۔ اب دیکھو اس کی کئی مثالیں موجود ہیں سد ذریعہ کی قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی ہے نا کہ ادھر سے قریب نہیں جانا، بھائی قریب جاؤ گے تو نقصان کیا ہوگا؟ پھر تم جو ہے وہ ظالموں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے جو ان باطل معبودہ جو ہیں معبودان باطلہ، لوگ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو برا بھلا کہنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، بھائی تم اللہ کے علاوہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ بھائی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ جہالت سے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ اب غلط نتیجہ غلط نکلا ہے کہ نکلا ہے؟ تو اس لیے رب نے اسے بھی منع کر دیا کہ تم نے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھو اسی طرح سد ذریعہ کی مثال آپ دیکھ لیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاقوں کے اندر جب لوگوں میں غلط روش جاری ہو گئی، روش کیا تھی؟ شریعت اسلامیہ نے ایک مرد کو اپنی بیوی سے زندگی بسر کرتے ہوئے 3 مختلف اوقات میں 3 طلاقوں کا حق دیا۔ ایک وقت میں 3 طلاقوں کا حق نہیں تھا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے مفادات کے لیے گڑبڑ شروع کر دی۔ کوئی جو ہے صحیح مسلم کتاب باب و طلاق کی ثلاث میں ہے فلما تطابع الناس، لوگوں نے پیدر پہ طلاق دینا شروع کر دی۔ تو ہونی تو ایک ہی ہے نا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ انہوں تو غلط روش اپنا لی ہے، تو اب لوگوں کو غلط روش سے روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر جو آپ کی بیوی حرام کر دوں گا اگر کسی نے ایک بار کی 3 طلاق دی۔ حالانکہ عمر بھی 3 کو 3 نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی 3 کو 1 سمجھتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عنات، لوگوں نے اس کام میں اجرت شروع کر دی، جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان سے یہ صورت کیوں چھینی؟ تاکہ لوگ یہ اکٹھی 3 طلاقیں دے کے قرآن سے مذاق والا انداز اپنائے کھڑے ہیں، اس سے کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر نے سد ذریعہ کے طور پہ کیا کہ ایسی عورت جس سے خامن ازواجی زندگی گزاری ہے اس کے تو 3 طلاقیں چلو دی، چلو وہ 1 طلاق، وہ تو 1 طلاق کے بعد عدت گزارنا اس پہ فرض ہوتی ہے، اس پہ عدت گزارنا فرض ہوتی، اس کا نکاح اس وقت تک باطل نہیں ہوتا جب تک جو ہے وہ عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ لیکن وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، جس کا ایک آدمی سے نکاح تو ہو گیا، ابھی خامد کے گھر گئی نہیں، رخصتی نہیں ہوئی، اب ایسی عورت تو پہلی ہی طلاق سے جو ہے وہ جدا ہو جاتی، بائن ہو جاتی ہے۔ وہ عورت وہ طلاق ثانی، طلاق ثالث، دوسری تیسری طلاق کا محالی نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام کیا فتاوے دیکھ لیں، سیدنا عمر رضی اللہ کا فتویٰ، عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کا فتویٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا فتویٰ، جابر رضی اللہ کا فتویٰ، یعنی وہ صحابہ کرام جن کے 3 طلاقوں پر 3 ہونے کے فتوے ہیں، سب کے اندر جو ہے یہ بات آپ کو مشترک ملے گی کہ وہاں پر مدخولہ عورت جو خامد کی زندگی بسر کر چکی تھی اس کو 3 طلاق اکٹھی ہوئی، یا غیر مدخولہ جو اللہ کے قرآن کی نص ہے کہ وہ پہلی طلاق سے جدا ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو پھر تم ان کو طلاق دے دو پہلے اس کے کہ تم نے ان سے ازواجی تعلق قائم کیا ہے، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جن کو تم شمار کرو، وہ پہلی سے بائن ہو گئی، وہ دوسری 3 طلاق کا محل ہی نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام نے کہا اگر تم نے غیر مدخولہ عورت کو بھی طلاق 3 کٹھی دے دی وہ تینوں نافذ ہوں گی، اس سے بھی تم نکاح نہیں دوبارہ کر سکتے حتی تنکح زوجا غیرہ۔ تو یہ بھی جو ہے غیر مدخولہ کی 3 شمار کرنا بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا یہ فتویٰ بطور سزا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، بطور تعزیر تھا، اور لوگوں کو غلط روش روکنے کے لیے سد ذریعہ کے طور پہ سیاست شریعہ کے تحت سیدنا عمر رضی اللہ نے سیاستاً تعزیراً جو ہے یہ قانون جاری کیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی ایک اور مثال لے لیں، صحیح بخاری میں ہے سد ذریعہ کی۔
سیدنا عبداللہ ہی. اب لوگ کہتے ہیں لو جی یہ کیسے ہوتا ہے کہ حلال کام وہ صحابہ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور بھائی لوگ اصل مقصد جو ہے لوگوں نے اس کام کی آڑ میں غلط روش اپنا لی ہے. لوگوں کو ایک غلط کام سے روکنے کے لیے جو ہے ایک سہولت سے محروم کرنا جو ہوتا ہے اس کا مقصد اصل میں لوگوں کو اس برائی سے منع کرنا ہوتا ہے. اب اس کی مثال دیکھ رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تیمم کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تیمم نہیں کر سکتے آپ, حالانکہ قرآن مجید کی نص ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, قرآن کی نص ہے. عبداللہ ابن مسعود منع کرتے تھے. ان سے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے یہ تیمم سے کیوں منع کرتے ہیں, تیمم کیوں نہیں کرنے دیتے؟ فرمانے لگے اگر ان کو رخصت دے دی نا تو معمولی سی بھی ٹھنڈک ہوگی نا تو انہوں نے وضو چھوڑ دینا, انہوں نے تیمم کرنے لگ جانا ہے. وہ بھی لوگوں کے حالات بگاڑ کو سمجھتے تھے, جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں کو یہ رخصت دے دی نا تو انہوں نے جو ہے وہ غلط روش اپنا لینی ہے. اس غلط روش سے روکنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تیمم پہ کیا کر دیتے تھے؟ پابندی عائد کی تھی کہ تیمم نہیں کرنا ٹھیک, نہیں کرنا جائز. تو یہ ہے وہ اصول, اور اس اصول کے تحت ہی صحابہ کرام نے یہ کام کیے ہیں. اور یہ کوئی شریعت سازی نہیں کی صحابہ کرام نے. جب یہ اصول سامنے ہوگا کہ ایسا کام جس کا نتیجہ حرام نکلے, جو حرام تک پہنچا دے, وہ کام جو ہے اس کو کرنا جائز نہیں ہوتا. اس پہ پابندی لگا دینا تاکہ لوگ حرام سے بچ جائیں, غلط روش سے رک جائیں, یہ اصول سد ذریعہ کہلاتا ہے. اور یہ آیت اس اصول کی دلیل ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اور نہ تم دونوں قریب جاؤ اس درخت کے, فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. اب وہ پھسلانے کی تفسیر بھی سورہ رعد میں ہے کہ جو ہے وہ کہنے لگا ما نہاکما ربکما ان تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. تو شیطان نے جو ہے وہ سا ڈالا, کہنے لگا دیکھو اللہ نے پتا تمہیں کیوں منع کیا درخت سے, اگر تم یہ درخت کھا لیا نا تو تم جو ہے ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے, تمہیں پھر جو کوئی جنت سے نکال نہیں سکتا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, پھر اوپر سے جھوٹی قسمیں کھانے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو انسان ہے نا اعتماد کر بیٹھے, پھسل گیا تمہارے السلام. تو اس طرح جو ہے وہ جو ہے پھر وہ درخت کھا لیا, وہ جنتی لباس جو ہے وہ اتر گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ جنتی جو ہے وہ پتے جو تھے اس کے ساتھ جسموں کو ڈانپنے لگے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے طبی طور پہ مرد عورت انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہے. حالانکہ دونوں میاں بیوی ہیں اور دونوں کی حیثیت آپس کے اندر جو ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, خامد بیوی کے لیے لباس, بیوی خامد کے لیے لباس ہوتا ہے. اس کے باوجود فطرت یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر بھی آپس کے اندر دوسرے کے جسم میں جو ہے وہ اتنی طبی شرم و حیا ہوتی ہے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, پر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, پس اس نے نکال دیا ان دونوں کو اس چیز سے جو اس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا, اور ہم نے کہا اهْبِطُوا, تم اتر جاؤ. ہاں بتا اهْبِطُوا سے اهْبِط ہے, تم اتر جاؤ. معلوم ہوا تو اترنا اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے نا, تو معلوم ہوا وہ جنت جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا وہ آسمانوں کے اوپر ہے. یہ لفظ اہبطوا بھی اس پر دلالت کرتا ہے. اور آگے لفظ جو آ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ مستقر اور زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ لفظ جگہ پہلے زمین پر نہیں تھے, اوپر آسمانوں پہ تھے. تو وہ جنت جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس میں آدم علیہ السلام رہتے تھے, وہ یہ دنیا کی جنت نہیں تھی. وہ جنت کہاں پر تھی؟ آسمانوں پر. وَقُلْنَا اهْبِطُوا, اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ, تمہارا بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے. عدو وہ کیا ہے؟ دشمن ہے. اب کون کس کا دشمن ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جن اور انسان آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بعضکم لبعض عدو, تمہارا بعض کے لیے کیا ہے؟ دشمن. دوسرا معنی کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو,
کہ یعنی جنوں انس آپس میں دشمن، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اولاد آدم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف ہوں گے. دونوں معنی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی استحالہ اور محال چیز نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ہی ہے ٹھہرنے کی جگہ. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، اور ایک وقت کیا ہے وہ ہے موت. کہ یہ زمین مستقر رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس زمین پر بندہ اتنی دیر رہے گا جب تک زندہ، مر گیا تو پھر زمین سے معاملہ ختم، پھر زمین کے اندر. چلیے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس نے توبہ قبول کر لی اس کی. اب وہ کلمات کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ نے یہی چیز تفصیل سے بیان کی کہ وہ کلمات کیا تھے. مایا وقالا، اور ان دونوں نے دعا کیے گئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ دونوں نے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو جب اللہ نے کلمات سے رب سے سیکھے، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. فَتَابَ عَلَيْهِ، پر انہیں توبہ قبول کر لی ان کی. انہ التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. کہ مہربانی کی سی، دیکھو آپ ہی اللہ نے کلمات سکھاتے، آپ ہی توبہ قبول کر لیں. یہ اللہ کی کمال شفقت اور رحمت تھی. اب یہاں پر ہمارے یہاں بعض لوگ چونکہ بدی وسیلے کے قائل ہیں، کسی کی ذات، شخصیت، ہستی کا، مرتبے کا، مقام کے وسیلے کی، وہ یہاں پر ایک اور لچ تل دیتے ہیں. کو جی آدم نبی آدم علیہ السلام جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام بڑے پریشان تھے تو انہوں نے اوپر نظر ڈالی، دیکھا او عرش پہ کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آدم علیہ السلام کہنے لگا اچھا یہ لگتا ہے کہ واقعتاً بہت بڑی ہستی ہے کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، تو لہٰذا ان کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں. تو پھر انہوں نے آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول کر لی. یہ بات حالانکہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے. مستدرک کے حاکم کے اندر امام حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے. اور یاد رکھنا کہ امام حاکم ان کے والے تھے، یہ بات معروف ہے، لا تغتر بتحسین الترمذی ولا بتصحیح الحاکم فعند المحققۃ غالبها ضعاف. امام ذہبی نے بھی یہ میزان کے اندر بھی بات کہی ہے کہ لا تغتر بتحسین الترمذی و تصحیح الحاکم. امام حاکم کسی بھی حدیث کو صحیح کہیں یا امام ترمذی حسن کہیں، اسے دھوکے میں نہ پڑ جانا. ٹھیک ہے جی. فَإِنَّ الْمُحَقَّقَةِ غَالِبُهَا ضِعَافٌ، محققین کے نزدیک ایسی اکثر روایات جس کو حسن کہنے امام ترمذی متفرد ہو، صحیح کہنے امام حاکم متفرد ہو، یہ ایسی روایتیں محققین کے ہاں یہ اکثر جو ہیں وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. اب امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے. یہ روایت کیا ہے؟ کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اور المدخل الصحیح، امام حاکم کی جو کتاب ہے، امام حاکم نے المدخل الصحیح میں خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو راوی ہے، یروی عن ابیہ الموضوعات، یہ ایسا راوی ہے یہ اپنے باپ زید بن اسلم سے من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے. اور یہ روایت جو ہے یہ اس کی اپنے باپ زید سے مروی ہے. یہ اپنے باپ سے موضوع روایتیں بیان کرتا ہے اور یہ روایت اس کی ہے بھی اپنے باپ سے ہی روایت کرتا. تو یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے. حضرت اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جاؤ منہ تو کیا شاباش. چلیے جی.
فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، اس نے توبہ قبول کر لی اس کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ یہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ اس سے تم جميعا سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت۔ معلوم ہوا کہ دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، دین زمین پہ نہیں بنا۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، جو لوگوں کی طرف سے بنی ہو وہ ہدایت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا سورۃ الاعراف کے شروع میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگوں تم اس چیز کی پیروی کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کوفے کے گلی بازار میں تیار دین جو ہے وہ دین اسلام نہیں ہے، جو دنیا کے لوگوں کا بنایا ہو وہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ آیا ہے، اور وہ دو چیزوں کی صورت میں انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت۔ فمن تبع ہدایا، پر جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ بھی، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، خوف اور حزن اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والی متوقع کسی چیز سے، آنے والے حالات میں کسی چیز کا جو ڈر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں ان کا جو ڈر خوف ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے۔ اور انسان سے جو چیز چھوٹ جائے، جو نقصان ہو چکا ہو، جو معاملہ گزر چکا ہو، وہ جو اس کے اوپر جو افسوس ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ یعنی حزن کا تعلق ہوتا ہے ما قبل سے، اور خوف کا تعلق ہوتا ہے آنے والی چیز سے۔ حضرت تسی دو بندے نا کو پریشان ہو کلاس ہے تے کلاس دے ادب نال باؤ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ چلیے جی، فمن تبع ہدایا، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، بنی یہ جمع ہے ابنن کی، یہ بنی جو ہے بنین تھا نا، بنی اسرائیل ہے نا، یہ لفظ بنین تھا، تو جمع جو ہوتی ہے جب اس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہوتی ہے تو اس کا نون جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، یہ اس میں لفظ بنین تھا، تو بنین کی جب اضافت ہوئی اسرائیل کی طرف تو اس کا نون کیا ہو گیا؟ گر گیا، تو اس لیے یہ بن گیا یا بنی اسرائیل۔ اور اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا بمعنی عبد اللہ، اور یہ لقب خود قرآن مجید میں دوسری جگہ الگ یعقوب علیہ السلام کے لیے بیان ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک آیت کے ضمن میں ایک مسئلے کے ضمن میں آیت پڑھی تھی کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے پہلے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ہے نا، یعقوب علیہ السلام تو خود اسرائیل تھے، تو بات ہے بنی اسرائیل کی، تو بنی اسرائیل کے پہلے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یعلم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. تو یہ بنی اسرائیل کے آخری رسول جو تھے وہ کون ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو اسماعیل سے ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، میرے انعامات کو، میرے احسانات کو، اللتی انعمت علیکم میرے وہ انعام جو میں نے انعام کیا ہے تم پر، جن کو میں نے تم پر انعام کیا ہے. یاد رکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 40 سے لے کر کے آیت نمبر جو ہے 147 تک یہ بنی اسرائیل جو ہے نا ان کا تذکرہ ہے. اور اس طرح اللہ نے اس کے ضمن کے اندر ان کے اوپر جو انعامات کیے ان کو گنوایا ہے. اور وہ انعامات جو بنی اسرائیل پہ ہوئے وہ 10 انعام ہیں جو یہاں جن کا ذکر آئے گا. اور اسی طرح بنی اسرائیل کی جو خامیاں کمزوریاں ہیں، ان کی جو وہ بدعمالیاں ہیں، اللہ نے ضمناً وہ بھی ساتھ گنوائی ہیں اس کے تحت کہ ہم نے یہ انعام کیے، انہوں نے جو ہے یہ ظلم کیے. تو وہ بدعمالیاں جو ہیں وہ بھی 10 بدعمالیاں رب نے ذکر کی ہیں اس کی. یعنی جو انعام ہوئے ان کی تعداد بھی 10 ہے، اور جو بدعمالیاں ہیں وہ بھی اللہ نے گنوائی، اور بدعمالیاں اور اس پر ملنے والی سزا جو ہے نا وہ بھی اللہ نے یہاں پر گنوائی ہے، ان کی تعداد بھی 10 ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور تم پورا کرو میرے وعدے کو. اب وہ وعدہ کیا ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا تھا کہ تم نے اس کو پورا کرنا ہے، اس سے وفا کرنی ہے. اب یہ وعدہ اللہ نے قرآن مجید سورۃ المائدہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے سورۃ جو ہے آیت نمبر 12 جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا وعدہ ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا تھا. مَا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یا کہ نا أَوْفُوا بِعَهْدِي، اے بنی اسرائیل تم نے وعدے کو پورا کرنا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے. وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ کیا تھا؟ مَا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان پر 12 سردار جو تھے وہ مقرر کر دیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو وعدہ کیا ہے؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وہ وعدہ یہ تھا تم نماز ادا کرو گے. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم زکات دو گے. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. وَعَزَّرْتُمُوهُ، اور تم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گے، ان کو قوت طاقت دو گے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور رب سے اجر لینے کے لیے رب کے دیے مال کو رب کی راہ میں خرچ کرو گے. ٹھیک ہے جی. تو جب تم یہ کام کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہ بھی ختم کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جو باغات والی جنتیں جن کے اندر نہریں چلتی ہیں ان میں داخل کر دوں گا. تو یہ عہد تھا جو بنی سے لیا گیا. نماز پڑھنا، زکات دینا، نبیوں پہ ایمان لانا، نبیوں کی تائید کرنا، نبیوں کی حمایت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور اللہ کے دیے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا. یہ وعدہ تھا جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا. اور فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو میرے عہد کو. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور خاص اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اب یہاں پر بھی ایک بات قابل غور ہے. پیچھے ہم نے مانا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہاں مانا یہ تھا کہ وہاں بھی ہم نے مانا کیا ڈرنا. اب فَارْحَبُونَ آیا ہے، رَحَبَ يَرْحَبُ، اس کا معنی بھی ہم کر رہے ہیں ڈرنا. تو خوف اور رہب اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے نا ہمارا ذوق شوق ہونا چاہیے. اس پر ہمارے بزرگ مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل ہو، بڑی محنت سے کام کیا ہے. انہوں نے نا یہ قرآن مجید میں ایک ہی ظاہری معنی جن کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ان میں آپس کے اندر اس کے معانی میں دقیق مختلف فرق ہوتے ہیں استعمال.
تو انہوں نے وہ الفاظ جو ہے وہ جمع کر کے ان کے فرق بیان کیے ہیں، اور ان کی کتاب ہے مترادفات القرآن. مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مترادفات القرآن، اور یہ کتاب ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے، تاکہ اگر ایک ہی چیز کے دو معنی، جیسے آپ کو یاد ہے اس پیچھے ہم نے لفظ آیا تھا قلب، اور ساتھ ہم نے بتایا افئدہ، اب دونوں لفظ ہم نے آپ کو فرق سمجھایا تھا ان دونوں کا بھی، ٹھیک ہے. اسی طرح اب خوف اور رہب ہے، اب لفظ دونوں کا معنی تو ظاہری طور پہ خوف ہی کیا جا رہا ہے، تو لیکن دونوں پہ اگر غور کریں تو ان کے اندر ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. آنے والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، کہ جو پیش آمدہ صورت کے اندر انسان کے اوپر ڈر کے نتیجے میں جو کپ کپی اور جو ہے وہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، جس سے انسان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، انسان پہ لرزہ یا طاری ہو جائے، یہ خوف سے لرزے والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو رہب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہب، کہ بندے کے ڈر کی وجہ سے اس پہ کپ کپی طاری ہو جائے. اور دل کے اندر انسان کے کسی کی بڑائی عظمت ہو، اور وہ اس کی جو ہے وہ قوت و طاقتوں سے ڈرے بھی، دل میں عظمت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دل میں عاجزی بھی ہو، بڑے کی عظمت کا احساس رکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہو، تو اسے خوف کہتے ہیں. دل میں عظمت بھی ہے، اس کی بڑائی کا احساس بھی ہو. اور اسی طرح تقوی اللہ گمتا تھا کہ تم بچو، تو اگر دل میں کسی چیز کی محبت ہو اور بندہ مخالفت سے بچتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے، ماننے فرما برداری کے جذبے سے آدمی کسی کی بات کو اپناتا ہے، تو یاد رکھیے اس کو تقوی کہتے ہیں. لعلکم تتقون. تو بارہ بنیادی فرق خوف اور رہب کا ہے، کہ خوف کے اندر دل میں عظمت بزرگی کا احساس رکھتے ہوئے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اور رہب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس کی اپنے آدمی کی ذات پر، جسم پر کپ کپی کی کیفیت ہو، تو یہ رہب ہوتا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو. چلیے جی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز پر، أَنزَلْتُ جو میں نے اتارا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے. مصدقاً منصوب اسی وجہ سے ہے کہ یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. اب یہودی پہلے کافر کیسے تھے اس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام مکے میں آئے، پھر ہجرت کر کے مدینے میں گئے، پھر مدینے کے اندر جا کے معاملہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ پڑا اور انہوں نے انکار کیا معاملہ. تو اول کافر یہ کیسے ہیں؟ اول واسطہ کن کے ساتھ تھا؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. یاد رکھیں مشرکین مکہ امی تھے، ان کے پاس کوئی الہامی دین نہیں تھا. دین ابراہیم کے تو سارے رستے مسدود ہو چکے تھے، سارا مٹ چکا تھا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ دین ابراہیمی کیا ہوتا. صرف رسم و رواج چند ایک تھے جس کا نام انہوں نے دین ابراہیمی رکھا ہوا تھا. تو چونکہ یہ لوگ الہامی دین والے تھے، ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھی، یہ ہر چیز کو جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حقیقت بھی پہچانتے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم کی صورت میں. تو گویا کہ علم رکھنے کے باوجود جانتے بوجھتے دیدہ دنستہ سب سے پہلے انکار کرنے والے کون تھے؟ یہودی. اس بنا پر ان کو اولا کافر کہا گیا کہ یہ پہلے جو ہے وہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. چلیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے میں ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت. یہاں یہ نہیں ہے
کہ تھوڑی زیادہ بندہ نجائز 2 نمبر فتوا دے کے یا بندہ جھوٹ بول کے تے پیسے لینے ہوں تو بہت لینے چاہیے، تھوڑے لینے چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا۔ قرآن مجید میں قلیل جو لفظ ہے نا، یاد رکھو یہ دنیا کا ساز و سامان، کل کائنات کے سرمائے، اس دنیا کی چمک دمک، سونا چاندی، ہر چیز، اس کو اللہ نے آخرت کے مقابلے میں قلیل قرار دیا۔ کل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیے دنیا کا ساز و سامان، اس میں آپ کی پراڈو ہو، اس کے اندر آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، اس کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات، جو بھی کائنات کے خزانے ہیں، آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور وٹک نہیں ہے۔ متاع الدنیا قلیل۔ یہاں ایک امام رازی رحمہ اللہ کے والے سے ایک واقعہ معروف ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ کے بارے میں کہنے لگے کہ میں نے جب یہ وہ تفسیر رازی لکھ رہا تھا نا، تفسیر کبیر، تو میں پریشان ہو گیا کہ اللہ نے کہا یہ دنیا قلیل ہے، کل متاع الدنیا قلیل، یہ قلیل کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک نعمت موجود ہے، حسن و جمال، مال و دولت، سونا چاندی، دنیا کون سی ایک سے بڑھ کے ایک نعمت۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا قلیل ہے، یہ قلیل کیا ہوتا؟ کہتے میں ایک سے پوچھ، دوسرے سے، اس شہر میں، اس بستی میں، اس بستی میں چلتا رہا، کبھی کس سے پوچھ، کبھی کس سے پوچھ، جس سے پوچھو وہ جی قلیل، حسیر، یعنی یسیر، تھوڑا، تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسی طرح جا رہا تھا کسی دیہات سے، تو عورتیں پانی بھرنے جاتی نا کنویں پہ، تو وہ پانی بھرنے والی عورتیں تھی، جا رہی تھی، تو ایک بولی کہنے لگی ساقطہ قلیل ہو کے، وہ دوسری کہنے اللہ کے کہنے لگی دوسری کو تیری قلیل گر گئی ہے۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا، میں نے آگے بڑھ کے نا اس عورت سے پوچھا کہ اللہ کی بندی یہ قلیل کیا ہوتی ہے؟ تو وہ عورت نے تھپڑ نہ دے مارا کہ بابا تجھے شرم نہیں آتی، تو عورتوں کے معاملے میں ایسے معاملہ کرتا، عورتوں کو چھیڑتا ہے، عورتوں کو باندھ دے ایسی حرکت کرتا۔ امام راضی جو تھے نا وہ پریشان ہو گئے، فرمان لگے اللہ کی بندی میں نے آپ کو کوئی چھیڑ خانی نہیں کی ہے، میں اس طرح ایک عالم دین ہوں، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، میں پریشان ہوں اس لفظ کے معنی میں، لیکن مجھے اس کی کنہ حقیقت نہیں سمجھ آ رہی، میں اس کی دریافت کے لیے نکلا تھا، تم نے لفظ بول دی، اتفاق سے بول دیا، میں تو پہلے اس لفظ کا متعلق، میں تو اس تناظر میں اس وجہ سے آپ سے پوچھا یہ قلیل کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ عورت ایام مخصوصہ کے اندر جو کپڑا وغیرہ استعمال کرتی ہے خون کو روکنے کے لیے، اس کو ہماری زبان میں قلیل کہتے ہیں، یعنی وہ گندگی اور غلاظت سے لتھڑا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی قلیل کہا جاتا ہے۔ گویا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بڑی گندی اور حقیر قابل نفرت چیز ہے۔ یہ ہمارے ایک استاد تھے مولانا یحییٰ صاحب، انہوں نے جو ہے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ چلیے جی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یعنی دنیا کی حقیر۔ اب یہاں یہ دیکھو، یہ پس ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے تناظر میں یہ آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ یہ آپ باقی بھی قرآن مجید میں پا لینا، جہاں بھی یہ آیتیں نا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے، یہ آیتیں جو ہیں ساری یہودیوں کے تناظر میں ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو مسلمین والے ہیں، جو خود کو مسلمین کہلاتے ہیں، یہ بدبخت موجہ ائمہ پر، مسلمانوں پر ایتے فٹ کر دیا جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جو تسبیح جو ہے پیسے دے جا کے جو نماز پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں، جو نماز پڑھا جمعہ پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ اللہ نے قرآن کو لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، حالانکہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یہودیوں کے بارے میں۔ اب کوئی یہ کہہ دے اچھا مطلب ہے کہ قرآن انہاں بات ہے سارے بات ہے، نہیں بھائی ہمارے لیے بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس بد عملی پہ رب نے یہودیوں کو اشتراب آیات اللہ کا مصداق قرار دیا، اگر وہ جرم کسی مسلمان میں ہو تو بھئی تمہارا یہ کہنا بنتا ہے کہ اس نے بھی اشتراب آیات اللہ والا جرم اختیار کیا۔ اگر اس میں وہ جرم ہی نہیں ہے، تم نہ حق جو ہے یہ بات کسی کو کسی کے اوپر منتبہ کر دو، تو یہ تو ظلم ہے، یہ ظالمانہ روش ہے۔ بات سمجھے؟ یہ خارجیوں والا طریقہ ہے، خام کا نہا کا تکفیر ایسے کرنا، ایت کہیں کی فٹ کہیں پہ کر دو، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف جب وہ خارجی نکلے نہر وہاں،
تو یہ بدبخت بددماغ تھے، ظاہری طور بڑے متقی کے ہاتھ بنتے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کافر سمجھتے تھے، سیدنا معاویہ کو کافر سمجھتے تھے، اور تو یہ حاکمیت کے علمبردار تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ خطبہ جمعہ کے لیے آتے ہیں نا، تو ممبر میں کھڑے ہوئے تو یہ نے شور شروع کر دیا، کہنے لگے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ سیدنا علی رضی اللہ فرمانے لگے ہو انسان بنو، انسان بن کے بیٹھو، کلمۃ حق ارید بہا باطل، ایت صحیح ہے، یہ قرآن کا ٹکڑا حصہ ہے، بات سچی ہے، لیکن جہاں تم فٹ کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ کہ ہم نے دو جماعتوں کی صلح کروانے کے لیے ایک ایک بندہ حاکم مقرر کیا تھا، تو اللہ کے بندو یہ اس کا مصداق ہی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ اور جگہ کا اس کا محل اور ہے، اور جہاں تم اس کو جو ہے وہ حاکمیت کے مسئلے کو بنیاد بنا کے تم مسلمانوں کے دو ثالثی جو ہیں ان کے اوپر فٹ کر رہے ہو، یہ اس کا محل مصداق نہیں ہے۔ تم اس آیت کو پڑھ صحیح رہے ہو، فٹ غلط کر رہے ہو۔ یہی حال یہ خارجی کرتے ہیں، یہ مسلمین والے ایسے ہی لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، لیکن اس کو امامت میں فٹ کرنا، اس کو خطابت میں فٹ کرنا یہ غلط ہے۔ کیسے بھئی؟ وہ اشترا بآیات اللہ کیا تھا؟ یہودیوں کا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا خریدنا کیا تھا؟ خود قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کی آیتوں میں گڑبڑ کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، الفاظ بدل دیتے تھے، اس کے اندر اپنی طرف سے اضافے کر دیتے تھے اللہ کے دین میں، رب کی باتوں کے اندر۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ دیتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہاں یہی لفظ یا حکم لا تشتروا ولیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اشترا بآیات اللہ کا مسئلہ یہ نا۔ تو وہ کیا ہے کہ شریعت کے اندر اپنی طرف سے تغیر تبدل کر کے، تحریف کر کے، اپنے سے اس میں کوئی اضافے کر کے، اس کے اندر کو احکام چھپا کے، ڈنڈی مار کے، غلط فتوے دے کے کمائی کرنا، یہ اشترا بآیات اللہ۔ یار نماز پڑھانا اس کی یہ اشترا بآیات اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایتیں بدلتا ہے، یہ غلط فتوے صادر کر رہا نماز پڑھانے والا، تو اس کا ان آیتوں کا مصداق اور ہے، اور فٹ یہ اور جگہ پہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ان کا وہی خارجیوں والا ظالمانہ انداز ہے۔ اس لیے یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھئی امامت کرنے والا امامت کرتا ہے، وہ پیسے لینے کا حقدار ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لے سکتا ہے۔ ہاں اللہ نے اس کو نوازا، وہ فری پڑھائے، یہ اور زیادہ اعلیٰ معاملہ ہے، لیکن لینا چاہے تو واضح جو ہے قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ کما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، واضح نبی علیہ السلام۔ پھر جتنے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے دور میں جتنے لوگ تھے، امال تھے، سارے ان کے وظیفے بیت المال سے جاتے تھے۔ وہ گورنر تھے، وہ نمازیں پڑھاتے تھے، وہ جمعے پڑھاتے، ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا سارا، اور وظیفے کہاں جاتے تھے؟ بیت المال سے جاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہاں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ دینی امور پہ اجرت جو ہے یہ حرام ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے۔ الہدایہ کتاب الاجارہ باب الاجارۃ الفاسدہ، اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن پڑھا کے، فقہ پڑھا کے دینی امور پہ اجرت لینا امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے المسک الزکی یعنی تقریر ترمذی جو ان کے شیخ عبد القادر نے مرتب کیا ان کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ موجودہ اس دور کے اندر بھی جو لوگ نوکری تعلیم کی کرتے ہیں امام صاحب کے مذہب کے مطابق سب حرام خور ہیں۔ امام صاحب کے مذہب سب کیا ہیں؟ حرام خور ہیں۔ اگرچہ متاخرین حنفیہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر جو کہتے ہیں جی نہیں جی اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر دین کا کام رک جائے گا، تو بہرحال انہوں نے یہ توجیہ کی ہے۔
ہم تو کہتے ہیں بھی یار ہم جب تمہیں اتنی بات کہتے ہیں کہ امام صاحب کی اگر کوئی بات شریعت سے ٹکرا جائے قرآن حدیث کے خلاف، جب ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو قرآن حدیث لو امام صاحب کی بات نہ مانو، تو تم ہمیں کیا دیتے لو جی تم علماء کے امام کے گستاخ ہو، بے ادب ہو، ٹھیک ہے جی تم امام صاحب کی بات نہیں مانتے گئے، اور پھر شعر پڑھ کے جو ہے تم سختیاں کرتے فلانت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ اس بندے پر ریت کے ذرہ لعنت جو معمولی قول کو رد کرے۔ تو ہم نے کہا ہم نے تو قرآن دی اس کے مقابلے میں کہا تھا یار امام صاحب کی بات نہ مانو، آپ نے پیٹ کے مقابلے میں امام صاحب کو چھوڑ دیا۔ اب یہ شعر کدھر جائے گا؟ فلان ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ تھا۔ چلیے جی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ آیت یہودیوں کے تناظر میں بیان ہوئی، اس کا محل مصداق یہودیوں کی وہ بد خصلتیں ہیں، وہ والی خصلتیں ہیں، اگر کسی میں تو واقعتاً وہ اس کا مصداق، لیکن اس کو جو ہے امامت پر خطابت پر فٹ کر کے اس کی اجرت کو اس کے معاوضے کو حرام کر دینا، یہ سراسر جو ظلم اور تحریف کے مترادف ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے تم جو ہے وہ ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، یعنی مخالفت سے بچتے ہوئے جس کی فرما برداری کا جو ہے التزام اہتمام ہو اس کو جو ہے وہ تقوی کہتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ اب ان کا دوسرا جرم کہ وہ لوگ ایک تو گڑبڑ کرتے تھے، پھر حق اور باطل کوئی بات صحیح تو کوئی غلط آپس میں ملا دی۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپا لیتے ہو حق کو، جیسے ابن سوریہ تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے جنہوں نے رجم کیا یہ مجھے ہمارے یہودی ہیں جنہوں نے زنا کر لیا، آپ ان کا فیصلہ کر دیجیے۔ تو آپ نے کہا تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی ہماری کتاب میں تو ہے نحمہمھا ونضربھا، ہمارے یہاں تورات میں تو یہی حکم ہے کہ اس کا منہ کالا کر دو، اس کو تھپڑ شپڑ لگا دو، جوتے لگا دو، بس اس کا یہی سزا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام جو کہنے لگے اپنی تورات لے کے آؤ، وہ لایا، تو ابن سوریہ جو تھا نا اس نے وہ جو احکام تھے رجم والے ان آیات پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے سے پڑھ دیا۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا بدبخت یہ ہاتھ اٹھانا ادھر، تو وہ وہاں پر آیات تھیں رجم والی آیات وہاں پر موجود تھی۔ مایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، اور نبی علیہ السلام کی صفات بھی بیان نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، جیسے اللہ نے کہا دوسرے مقام پہ کہا کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے تم یہ باتیں کیوں ان کے پاس بیان کرتے یحاجوکم بہ عند ربکم، یہ باتیں ان کو نہ بتایا کرو کہ تمہارے نبی کی خوبیاں صفات نشانیاں ہماری کتاب موجود ہے، جس کو وہ چھپائے ہوئے تھے، ورنہ وہ قیامت والے دن اللہ کا جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ ان کو سارا کچھ پتا تھا پھر بھی یہ نہیں مانتے تھے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق لا کہ تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم ادا کرو نماز کو اور تم دو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ یہ شریعت نے مال پہ جو رکھی ہے، یاد رکھو اس کے لیے شریعت دو شرطیں رکھی ہیں، ایک تو ہے مال تجارت جو ہے اس پہ سال پورا ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے سال پورا ہونے کے بعد 2.5% جو ہے 40واں حصہ جو ہے وہ شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے جو ہے وہ جو ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو موجودہ کرنسی ہے یہ نوٹ، یاد رکھو یہ کسی دور میں تو سونے کی رسیدیں ہوتی تھی جو اسٹیٹ بینک میں رکھا جاتا تھا، لیکن اب تو ملکوں کے ملک وہ قرضوں پہ چلتے ہیں، وہاں پیچھے تو کھاتے ہی صاف ہیں، پھر اوپر سے جو جعلی رسیدیں ہیں یہ اب یہ اصل رسیدیں بھی نہیں ہیں، ہر سال جو ہے وہ نئے سے نیا رقم جو ہے پھر نوٹ چھاپے جاتے ہیں، حالانکہ رسید تو تب ہوتی جب آپ پیچھے کو مال خریدے رکھیں تو اس کی وصولی کی رسید ہوتی، پیچھے مال تو ہے کو نہیں، اب جعلی رسید چھاپ کے اسے بطور کرنسی چلایا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ کاغذ جو ہے نا یہ نوٹ اصولاً یہ کرنسی نہیں تھے، یہ رسیدیں تھی، یہ رسیدیں بھی جعلی تھی، یہ رسیدیں بھی کیا ہیں جعلی ہیں، لیکن چونکہ تسلط ہے ظالموں کا اور اس وجہ سے جو ہے یہ ایک بہت بڑا امت مسلمہ کو اور ملکوں کو غلامی کی لگام ڈالنے کا طریقہ ہے کہ ان کی کرنسی جس کی چاہو نیچے گرا دو، جس کی چاہو اوپر اٹھا دو۔ امریکہ کے ریال نو کی پر لگے نے کہ وہ 200 کا اور پاکستان کرنسی نیچے،
جس کی جتنی چاہو ڈونک آؤ، جس کی چاہو اونچی کر دو، معیار کیا ہے؟ بدماشی، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے قیمتوں کا۔ یہ جعلی رسیدیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اصل میں، لیکن اب معاشرے کے اندر اس کو جو ہے وہ رائج کر دیا گیا بطور کرنسی، اس لیے اہل علم کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب ان کی زکوٰۃ کس حساب سے دینی ہے؟ اب وہ سونے پر سیدھا چکر رہ ہی نہیں گیا، تو یہ کرنسی جو اس کی زکوٰۃ بھی دینی کہ نہیں دینی؟ اب تو چلتے ہی نوٹ ہے، ہمارے پاس کاروبار سب نوٹوں میں ہوتا ہے، تو اب اس کرنسی کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ سونے کے حساب سے کہ چاندی کے حساب سے؟ بھئی اگر سونے کا حساب تب لگاتے ہیں جب یہ سونے کی رسید ہوتی، اس کی رسید تو رہی نہیں، یہ تو جعلی رسیدیں ہیں، درجہ اختیار کر گئی ہیں جو ہے وہ کرنسی کا۔ اس لیے اہل علم نے ایسے معاملے کے اندر جہاں یہ معاملہ ہوا، پھر اہل علم نے دو چیزوں کو ملحوظ رکھا کہ اب یہ کرنسی مسلط ہوگی، بن تو کرنسی کی شکل اختیار کر تو گئی، حالانکہ کرنسی ہے نہیں تھی، جعلی رسیدیں تھیں۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ عہد نبوی میں دو کرنسیاں تھیں، سونا اور چاندی، درم اور دینار۔ دینار سونے کا ہے اور درم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا تھا۔ اب یہ دو کرنسیاں، تو یہ جو کرنسی کاغذ کی ہے نا، اس کی زیادہ مناسبت چاندی کے ساتھ ہے، دو اعتبار سے۔ نمبر ایک، لفظی مناسبت۔ لفظی مناسبت کیا ہے کہ چاندی کو بھی وارقہ کہتے ہیں، وارق، اور یہ کاغذ جو نوٹ ہے، کاغذ جو ہوتا ہے، اس کو بھی عربی میں وارقہ کہتے ہیں۔ لفظی مناسبت بھی اس کی کس کے ساتھ ہے؟ چاندی کے ساتھ۔ نمبر دو، جب جو ہے کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو، شبہ ہو، وہاں پر ایسی صورت اختیار کی جاتی ہے جو احتیاط والی صورت ہو، احوط صورت ہو۔ اب دیکھو چاندی کے ساتھ اس کو ملانے میں احتیاط زیادہ ہے، کیونکہ وہ کم رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سونے میں تو بہت زیادہ مالیت ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، مثلا یوں کہہ لیں فی زمانہ 80-85 ہزار روپیے کی یہ 52 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ آپ چاندی کی ریٹ دیکھ لیں، اس کو 52 سے ضرب دے لیں، آپ کی جو زکوٰۃ کا نصاب نکل آئے گا، کتنی کرنسی پہ یا کتنے پیسے ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ نے ویسے اس سال 88,000 روپیہ وہ نکالا، وہ چاندی کا یہ حساب جو ہے اسی کے اوپر معاملہ کیا ہوا ہے۔ اب سونا کریں تو 1,30,35,000 روپے تولا ہے، ٹھیک ہے، تو 7 تولے جو ہے وہ تو 9 لاکھ کے قریب تک چلا جائے گا، 8.5-9 لاکھ روپے سے چلا جائے، نہ کسی کو نہ کوئی زکوٰۃ دے۔ تو اس لیے جو ہے جہاں مسئلہ جو ہے وہ اختلاف کا ہو، شبہ والا آ جائے، وہاں پر وہ صورت اختیار کی جاتی جو زیادہ احتیاط والی ہو، آبت ہو۔ تو چاندی کے ساتھ اس کو ملانے میں احتیاط زیادہ، کیونکہ اس کا نصاب کم ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو روپیہ پیسہ چلتا ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ چاندی کے نصاب کے حساب سے نکالی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے جی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز ادا کرو اور تم زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اب دیکھو رکوع یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ دیکھو لفظ جو ہوتا ہے نا، اس کی دلالتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لغوی، ایک ہوتی ہے اصطلاحی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے لغوی، عرفی، شرعی۔ لفظ کی دلالت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا، ایک ہے اس کا عرفی معنی کیا ہے، ایک ہوتا ہے کہ یہ لفظ شریعت میں استعمال ہو تو اس کا شرعی معنی کیا ہے۔ لفظ جس معنی میں مستعمل ہو، اگر بیان لغت کے لیے ہے تو پھر اس کا حقیقی معنی وہی ہوگا جو لغت میں بیان ہوا ہے۔ اگر لفظ استعمال ہوا ہے عرفی ماحول میں، عرف کے معاملے میں، تو اس کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو عرف میں اس سے مراد ہوتا ہے۔ اگر لفظ شریعت کے شریعت کے معنی میں استعمال ہوا، شریعت کے بیان میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا وہی معنی حقیقی معتبر ہوگا جو شرعی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالت شرعیہ۔ بات سمجھے؟ یہ بات اس لیے کہی ہے، ہمارے یہاں فقہ حنفی کے بگاڑ، بربادی، تباہی کا اور غیر شرعی فقہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ لفظ شریعت کے لیتے ہیں اور ان کو دلالتیں لغوی پہناتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی گمراہی ہے فقہ حنفی کی۔ لفظ لیں گے شریعت کا تو اس پہ لفظ کے تو مفہوم شرعی نہیں لیتے،
مثال پر قوم الراکعین ہے، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب شریعت میں رکوع کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کر کے دکھایا، آپ یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے، وترا یدئی ہے، آپ ہاتھوں کو بالکل سیدھا کرتے، کمر آپ کی بالکل سیدھی ہوتی، نہ سر جھکا ہوا ہوتا نہ سر اٹھا ہوا ہوتا۔ پھر رکوع کے اندر طمانینت کا حکم بھی ہے، وَسُمَّرْقَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا۔ اب یہ ساری شرائط و آداب ملحوظ رکھ کے رکوع کرو گے تو رکوع ہوگا۔ آپ فقہ حنفی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ رسول شاشی پڑھ لیجیے، نور الوار پڑھ لیجیے، یہ ظلم آپ کو عام ملے گا، اسی وجہ سے یہ فقہ غیر شریف فقہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کیا ظلم ہوگا؟ ظلم یہ ہوگا ورکعوا، یہ لفظ رکوع ہے، یہ خاص ہے، یہ دم درود بنایا ہوا، یہ خاص لفظ ہے جی، لہذا خاص جو ہوتا ہے وہ بیان محتاج ہوتا ہے، یہ مبین ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مبین ہے، یہ مجمل نہیں ہے، مبین رکوع ہے، جو مبین ہو اس کو مزید بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا رکوع کا معنی ہوا الانحناء۔ رکوع کا معنی کیا ہوا؟ الانحناء، جھکنا، لہذا آپ تھوڑا سا بھی جھک گئے نا رکوع ہو گیا، یوں کہہ لیجئے۔ یہ دیکھیے یہ کھڑے ہیں نا، آپ اتنا سا بھی جھک گئے نا تو فقہ حنفی کے مطابق رکوع ہو گیا۔ او بھائی رکوع کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ کا طریقہ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام کے بازو سیدھے ہوتے تھے، آپ کی کمر بالکل برابر ہوا کرتی تھی، سر آپ کا کمر کے برابر ہوا کرتا تھا، نہ جھکا ہوا نہ نیجا اٹھا ہوا، پھر آپ اطمینان کی سے طمانینت اختیار کرتے تھے۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، دیکھو یہ حدیث ہے، تو اب دیکھیں قرآن قطعی ثبوت ہے، یہ خبر واحد ہے جس میں وہ ہاتھ رکھنے کی کیفیت کا بیان ہے، وہ بازو سیدھے کرنے کا بیان ہے، وہ کمر سیدھی کرنے کا بیان ہے، سر برابر رکھنے کا، بھئی یہ سارا نا حدیث میں بیان ہوا ہے، خبر واحد ہے، لہذا جو ہے قرآن قطعی ہے، حدیث جو خبر واحد ظنی ہے، اور قطعی کے ساتھ ظنی کے ساتھ قطعی پر اضافہ جائز نہیں ہے، لہذا حدیث کی وجہ سے رکوع کے لیے شرطیں نہیں لگا سکتے، لہذا اگر آپ تھوڑا سا بھی جھک گئے تو رکوع آپ کا کیا ہے؟ وہ ہو گیا۔ اب بتائیے اس سے بڑا انکار حدیث کا ظالمانہ انداز اور کیا ہوگا؟ یہی ظلم اس سے بڑی بڑی ہے فقہ حنفی۔ آپ طواف لے لیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ طواف، بھئی طواف کیا ہوتا ہے؟ یہ طواف 7 چکروں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 7 اشواط، 7 چکر لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جائے ایک جگہ جو گھر پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حجر اسود سے شروع کرنا ہے، اور پھر آپ نے گھوم کے آنا، وہاں تک آپ کا چکر ہونا ہے، اور پھر وہاں پر آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور اس کے اندر 3 چکروں کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے، ذرا تیز تیز چلنا ہے، آپ باقی جو ہیں وہ 4 چکر آپ نے آرام سے کرنے ہیں۔ کہنا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی کیوں، کیا ہوا؟ دیکھیں یہ طواف جو ہے نا یہ مبین ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ مبین ہے، جو مبین ہو اسے بیان کی ضرورت، یہ خاص ہے، یہ مبین ہے، ان کو مزید بیان کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ جو تم کہتے ہو کہ چکر 7 لگائے جائیں گے اور یہ کیا، بھائی یہ ساری باتیں جو خبر واحد ہے اور قرآن قطعی ہے، خبر واحد ظنی ہے، لہذا 7 کی قید لگانا فلاں شرط، یہ جو ہیں یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن پہ اضافہ جائز نہیں ہے، لہذا 4 چکر بھی لگا لو طواف ہو جائے گا۔ نہیں تو پڑھو نور الانوار کو نکالو فقہ حنفی کتاب۔ یہ ہے وہ ظالمانہ کافرانہ انداز ہے، ظالمانہ، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی شریعت اسلامیہ کی جو ہے وہ جب بیان کرنے والی نہیں ہے، اس کی منشا الہی، مراد الہی، اللہ اس کے رسول کے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو ہے علمبردار نہیں ہے، ان کی ترجمانی کرنے والی نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی اسلام کی ترجمانی نہیں کرتی، یہ اہل الرائے کی کوفی نظریات کی رائے جو ہے وہ ترجمانی کرتی ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اسلامی آراء جو کتاب و سنت کی شرعی جو ہے وہ ترجمانی کرے، یہ شرعی ترجمانی نہیں کرتی، یہ موش گافیوں والا انداز ہے جس میں حدیثوں کا انکار بھی ہے اور شریعت کے مسلمات کو اپنی موش گافیوں سے اڑایا بھی جاتا ہے۔ تو بات ورکا ہوگی تھی، تو چونکہ یہ ظلم کرتے ہیں اس بنا پہ ہم بصیرت سے کہتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اسلامی شرعی فقہ نہیں ہے، گمراہی والی فقہ ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
تے رکوع کرنا نہ رکوع کریں گے تو پھر باجماعت ہی معاملہ بنے گا نا، اجتماعی. تو معلوم ہوا نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام اس معاملے کے بعد اہتمام نبی علیہ السلام فرماتے تھے میرا باجماعت کی اہمیت، کہتے ہیں میرا دل کرتا میں اس مصلی پہ نا کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان لوگ گھروں کو جا کے آگ سے جلا دوں جو جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتے. آپ ظاہر ہے جماعت ہونے لگی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں. یعنی نبی علیہ السلام جماعت سے خام خواہ پیچھے رہنے والوں پہ اتنے ناراض ہیں. آپ رحمت للعالمین نبی ہیں، لیکن نماز خالی نماز نہیں کہ ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکراں، باجماعت نماز. اور صحابہ کرام پتہ کہتے ہیں وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے دور میں نا لوگ جماعت سے وہی پیچھے رہتے تھے جن کے بارے میں کنفرم ہوتا تھا، واضح ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، ورنہ ہم جماعت سے پیچھے نہیں رہتے. حتیٰ کہ بیمار کو ہوتا نا اسے دو آدمیوں کو کندھے کا سہارا دے کر کے اس کو لایا جاتا اور اس کو لا کے سامنے بٹھا دیا جاتا. اس کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ میں باجماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھوں. تو ویسے بھی 27 گنا اللہ نے جواب رکھا ہے جماعت سے جو ہے وہ بعد نماز پڑھنے کا. اکیلے کی نسبت پڑھنی تو ہے مسلمان فرض ہے، تو پھر ہم اپنی جماعت میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی سستی ختم کرنی چاہیے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ معلوم ہوا یہ دیدہ دنستہ بد عملی یہ ایک خطرناک جرم ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو کام کوئی نہیں کر پایا تو اس کی دعوت نہیں دے سکتے، دعوت ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن دعوت دینے کے ساتھ داعی کو اپنے کردار کو بھی مضبوط کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں، میں خود کیوں نہیں کرتا. یہ فی زمانہ ہمارے معاملہ بڑا خطرناک ہے. ہمارے خطباء حضرات کا معاملہ عملی طور پہ بڑا کمزور ہے. ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اپنے معاملے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی یہ سستیاں چھوڑنی چاہیے. ہر دائی کو، میں بھی، آپ بھی دائی ہیں، خطیب بھی ہیں، اپنے جگہ پہ ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاملات کو مضبوط کرنا چاہیے. اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ حدیث ہے معراج کے معاملے نبی علیہ السلام نے کہا نا قیامت والے دن کچھ لوگ ہیں آپ کو جنت میں وہ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور ان کی آنتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہؤلاء خطباء امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں. یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے تھے، خود یہ نیکی نہیں کرتے تھے. صرف بطور عبرت ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے دوست کے سے واسطے سے یہ واقعہ سنا ہے. شیخ القرآن والی محمد سیان شیخ پوری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کا فرمانے لگے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ نمازوں میں سستی کرتا تھا، نہیں پڑھتا تھا. اور یہ واقعہ انہوں نے اس موقع پہ سنایا جب ایک مدرسے کے اندر بخاری کلاس والوں نے شیخ القرآن کو بلایا کہ بزرگ ہیں آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں. تو وہ کہنے لگے بیٹا اپنی خلوت جو ہے نا اس کو سنوارو، آپ کی خلوت جتنی عمدہ ہوگی آپ کی جلوت، آپ کا ظاہر میں بھی اتنا حسن زیادہ ہوگا. اگر تم علیحدگی میں خلوت میں لوگوں سے الگ ہونے میں اگر تم برائی کے رسیہ یا برائی سستی کالی کا شکار ہو گئے تو مت سمجھو کہ تمہاری ظاہریت میں یا تمہاری جو ہے جلوت کے اندر جو ہے وہ کوئی حسن اور انقلاب ہوگا. کہنے لگے پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میرا ایک بیٹا تھا وہ نمازوں میں سستی کرتا تھا. انہوں نے ایک خطیب کا بیان سنا بے نماز کا انجام، اس نے اس بیان نے اس کو ہلا کے رکھ دیا، اس نے نمازیں شروع کر دی. پھر ہوا کیا، وہ ڈرائیونگ بھی جانتا تھا. اتفاق ہوا کہ اس خطیب صاحب کے کو ڈرائیور کی ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ گاڑی تھی جس میں جاتے جاتے تھے، ڈرائیور کی ضرورت پیش آ گئی.
جب ڈرائیور کی ضرورت پیش آئی تو اس کو انہیں سعادت سمجھی کہ میں تو اللہ نے کو بڑی تاثیر دیا زبان بڑا اچھا بیان کرتے، تو چلو مجھے بھی سعادت ہوگی ان کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے، ان کے ساتھ جانے لگ گئے۔ تو وہاں پہ جب یہ دیکھنا کہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، دل کیا پڑھ لی، نہیں دل لگی تو نہ پڑھی، یہ ڈرائیور تھے اور ساتھ چلتے، تو جو مرضی سے پڑھی مرضی سے نہ پڑھی، یہ حالات جب اس نے دیکھے نا چلتا رہا، وہ متنفر ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پھر نمازیں چھوڑ دی کہ یہ مولوی بخشے گیا نا تو اسی پہلے اسی پیچھے نہیں جانے لگے۔ یعنی گویا کہ وہ خلوت کی بد عملی جو ہے وہ اس کو دوبارہ متنفر کر گئی۔ تو انہوں نے کہا بیٹا، شیخ القرآن نے یہ نصیحت کی، بیٹا اپنی خلوت سنوارو، یاد رکھو جب کوئی تمہیں نہیں دیکھتا، کوئی تمہیں نہیں جانتا، کہاں کسی کی نظر نہیں پہنچتی، اگر تمہاری خلوت سنور گئی نا، یاد رکھنا جلوت میں بھی اللہ جو ہے وہ ایمان کا رنگ پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ معاملہ واقعتاً بڑا حساس ہے کہ یہ ہم جو ہے صرف ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نیکی نہیں کرنی ہوتی، ہم نے جب اکیلے ہیں وہاں بھی جب ہمارے اندر نیکی کا ذوق شوق پورا ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر تو پھر ہماری نیکی کمزور نہیں پڑے گی اللہ کی رحمت سے۔ چلیے جی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، ایسے ایسے الو باٹے بھی معاشرے میں ہیں جو یہ کہتے ہیں، میرے پاس ایک پمفلٹ آیا سوال و جواب کا، یہ بغاوت اسلامی والے ہیں نا، ان کا کوئی بندہ تھا اس نے لکھا ہوا تھا جنہوں دعوت اسلامی کہیں دے نا، حالانکہ نا جی اسلامی دعوت ناشائی کوئی نہیں آئے گا، سمجھے کہنے کوئی دعوت اسلامی حقیقت میں کرتوت دیکھو تو بالکل بغاوت اسلامی ہے یہ، اس لیے میں ان کو بغاوت اسلامی کے نام سے تعبیر کرتا ہوں۔ بدبخت گمراہ کرتے ہیں، جو امیر ہے وہ بابا جی بدترین جاہل و جاڈ آدمی ہے، بدبخت۔ چلیے بہرحال اس نے لکھا، کہنے لگا جی یہ دیکھو غیر حدیث کہتے ہیں جی غیر مقلد، غیر اللہ سے مدد مانگنے جائز نہیں ہے، تو میں یہ صبر اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ترجمہ کردہ، اور تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تو کہنا ہوں نماز اللہ تے نہیں نا، صبر اللہ تے نہیں، تے قرآن ہی کہن دیا ہے کہ صبر کو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ تو کہنے لگا پھر معلوم ہوا قرآن سے بھی ثابت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اب ایسے بدبخت کو کیا کہیں؟ یعنی خدا گنجے کو ناخن نہ دے، دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے کہ ظالم جہالت کی وجہ سے قرآن میں تحریف کر رہا بدبخت۔ حالانکہ آیت کا معنی کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ دو ذرائع ہیں جن کے ذریعے مدد مانگنی، کہ جو تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، نقصان ہوا، ایک تو جزا فضا گلا شکوہ نہیں کرنا، رونا پیٹنا نہیں ہے، بویلا نہیں کرنا، ایک تو برداشت والا انداز اختیار کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دوسرا یہ ہے اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے، نماز پڑھو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو تاکہ اللہ تم پہ رحمت کا دے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ کہ نماز صبر اللہ کی مدد کے حصول کے دو ذرائع ہیں، ایک صبر اپنی تکلیف مصیبت پریشانی کے اوپر گلا شکوہ نہیں کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا فوت ہوا ہے نا تو آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا، کہ ابراہیم وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوں، لیکن کیا ہے یہ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، دل میں دل غمگین بھی ہے، غم سے بھرا ہوا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم جو ہے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند، یہ صبر کا انداز ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اذا ہمہ امر صلی، نبی علیہ السلام کو پریشانی آ جاتی تو آپ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہوتا تو بلال سے کہتے بلال نماز کا ٹائم نہیں ہوا، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ۔ اذا ہمہ امر صلی، تو یہ دونوں چیزوں سامنے رکھو، یہ معنی ہے اس کا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو دو طریقوں سے، دو چیزوں کے ساتھ۔ نمبر ایک تکلیف پریشانی مصیبت پہ صبر کر کے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے، اور سب سے مضبوط ذریعہ کیا ہے؟
اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم نماز تو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تم مدد کرنے کے لیے کرو، وہ تو صرف ایک اللہ سے. دیکھو نا قرآن میں بھی اس کی وضاحت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب وہ دریا کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئی، تم بنی اسرائیل والے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَکُونَ. موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے. اب تو کہنے لگے موسیٰ کا اصبروا، اللہ کے بندو صبر کرو، پریشان نہیں ہونا. وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، مدد طلب کرو کس سے؟ اللہ تعالی سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً جو ہے وہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ یار روز دن میں 5 مرتبہ کام کاج چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کر کے، اپنے معاملہ چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے آگے وضو کرے، پھر وہ بھی کبھی گرمی ہے تو پانی گرم، سردی ہے تو پانی ٹھنڈا مل جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اس کا اہتمام، پھر باقاعدہ انہماک کے ساتھ اللہ کے سامنے رکوع و سجود کی معاملہ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کام یہ بہت بڑا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بہت بڑا ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو ہے وہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں پر، جو نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے عبادت، یہ نیکی کے معاملے بھی آسان بنا دیتا ہے. الذین، تو یہ خاشعین کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں. ظنا یظن ظنن، یہ ظن عربی زبان میں شک اور یقین دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سیاق کے لحاظ سے اس کا معنی مختلف ہوتا ہے. یہاں یہ ظن بمعنی یقین ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو انعام کی میں نے تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر. یہ اللہ نے مت محمدیہ سے پہلے جو ہے تمام جہانوں پہ فضیلت ہی بنی اسرائیل کو. جب یہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے اللہ کے احکام سے جو ہے دغا کرنے لگے، بدعمالیوں کو اتر آئے، شریعت کو پس پش ڈال دیا، اپنی خواہشات کو مقدم کیا، نبیوں کے مخالف اتر آئے، رب نے پھر یہ اعزاز بھی ان سے چھین لیا. وہ قبلے کا رخ موڑ کے رب نے بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور عظمت والا یہ اعزاز بھی چھین کے اللہ نے امت محمدیہ کو دے دیا اور فرمایا کنتم خیر امت، لوگو اے امت مسلم میرے نبی کی امتیو، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے اللہ نے کھڑا کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. چلیے جی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا یوما، تم ڈر جاؤ اس دن سے. وہ دن کیسا ہے؟ یومن موصوف ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی. ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہیں قبول کی جائے گی ان کی طرف سے کوئی ان کے بارے میں کوئی سفارش. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ کافرانو سفارنے کوئی فائدہ نہیں. مسلمان گناہ گار بھی ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہو، مشرک نہ ہو، تو اس کو شفاعت فائدہ دے گی. یہ جنم میں جائیں گے نا، ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر میں نے کہا او جنمیو تم جنم میں کیوں گئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. تو یہ بے مستقل بے نماز، یہ یتیموں کو کھانا نہ کھلانے والے، آیات کو جھٹلانے والے، فرمایا یہ جو کافر یا روش والے لوگ ہیں یہ ہیں وہ لوگ. فما تنفعهم شفاعت الشافعین.
میں ولا یقبل منہا شفاعت، ان کے بارے میں کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں لیا جائے گا ان سے اس کے بدلے سے ان سے اس بارے میں کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو نا دنیا کے اندر بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی اپنے تعلقات استعمال کر کے اپنا کام نکلوا لے، یا پھر ہوتا ہے کہ رشوت دے کے کام نکالے، یا پھر تیسرا ہوتا ہے سینہ دوری اور بدماشی، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کسی کو رگڑ کے اپنا کام نکال لے۔ تو میں وہاں پر کوئی بھی نہیں چلے گا، نہ تمہارے تعلقات کام دیں گے کیونکہ تعلقات وہاں پر سے بڑھائی نہیں تم نے، اور نہ ہی وہاں پر جو ہے وہ تمہیں کو مال تمہارا تم سے معاوضہ لیا جائے گا۔ اللہ نے جنمی سے کہا جائے گا او جنمیوں اگر تم یہ آسمان و زمین جو ہے یہ سونے چاندی میں، اور تمہیں کہا جائے کہ تم اس کو اللہ کے دیے اللہ کے جب فدیہ دے کر کے رب کو اس سے عذاب سے نجات پا جاؤ تو کیا تم دینے کو تیار ہو؟ تو کہیں گے یا اللہ ضرور، میں ظالم دنیا میں تم سے اس سے تھوڑا رب نے مانگا تم دینے کو تیار نہیں تھے۔ فرمایا اور نہ ہی ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہاں کسی کا تاکم سینہ زوری چلے گی، اور نہ ہی ان کی مدد جو ہے وہ کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون، آل فرعون سے۔ یہ بنی اسرائیل پر ایک اور احسان جو فرعون اور اس کی قوم سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، کیونکہ وہ جو ہے یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تم کو بدترین عذاب، اور بدترین عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ بدترین طریقے سے ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو۔ ہم نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ وہ ذبح کرتے تھے، ہم نے ترجمہ کیا ہے بدترین طریقے سے ذبح کرتے تھے، کیونکہ یہ عربی زبان کا کہا ذبح یذبح کا معنی بھی ہوتا ہے ذبح کرنا، یہ باب تفعیل ہے، ذبح یذبح تذبیح، اور یہ قاعدہ ہے عربی گرامر کا کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے یذبحون، وہ بدترین طریقے سے ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور تمہارے لیے ان معاملوں کی اس چیز کے اندر بلاءٌ، بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بلاءٌ عظیم، یہ بلاء موصوف ہے، عظیم کی صفت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا۔ یہاں ایک بات جو اصولی ہے کہ یہ آل فرعون، یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آل کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ یہ آل سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں آل کا ہے کہ مستدلات کیا ہیں، اس آل کا لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل جو ہے اس پر جو ہے یہاں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ